یا ہمارے گھروں میں عورت کو اور مرد کو آمنے سامنے لا کر ایک پورے گھر کو ایک دنگل میدان جنگ ایک رزم گاہ بنانے کی یہ سازش نہیں ہے؟ یہ کیوں باور کرایا جاتا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے، اس کا جو باپ ہے، اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو بیٹا ہے، وہ اصل میں اس کا مد مقابل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ رول ماڈلز کا موضوع ہے۔ اصل میں آج کی جو دنیا ہے، آج کی دنیا میں میڈیا کی جو اہمیت ہے اس سے ظاہرہ کوئی انکار نہیں ہے۔ تو جہاں پر اس کے مثبت فوائد ہیں اور وہ بے شمار ہیں، اور وہاں پر بے شمار اس کے منفی فوائد ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک پوری لابی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو جو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے، جو ادھیڑنا چاہتی ہے، اس کی جو ویلیوز ہیں، اس کی جو روایات ہیں، اس کے جو طور طریقے ہیں، ان کو بدل کر ان کو ایسی روایات، ایسے طور طریقے، ایسے سماج میں ترتیب دینا چاہتی ہے کہ جو ویسٹرنائز ہو۔ ان کے ہاں ہر وہ چیز جو ویسٹ سے آ رہی ہے، جو مغرب سے آ رہی ہے، جو امریکہ سے آ رہی ہے، جو اسپین اور یہ ڈنمارک وغیرہ اور پوری یورپین پٹی سے آ رہی ہے، وہ حق کا درجہ رکھتی ہے، وہ صحیح کا درجہ رکھتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی غلط ہو، چاہے وہ کتنی ہی بری ہو، چاہے وہ کتنی ہی خراب ہو۔ اور ہر وہ چیز جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہماری روایات میں موجود ہے، ہمارے ٹریڈیشنز میں موجود ہے، ہمارے سماج میں پہلے سے سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے، ہمارے گھروں کا حصہ ہے، وہ چیز پرانی قرار پاتی ہے، وہ چیز پہلو قرار پاتی ہے۔ بیسیکلی وہ چیز اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ غیر حق ہے اور وہ ترقی سے بہت زیادہ دور ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر پچھلی تقریباً ایک دہائی سے خاص طور پر، اور پھر 2-3 دہائیوں سے عام طور پر جب سے میڈیا عام ہوا ہے، ایک چیز جس کی بہت زیادہ جس کو پروموٹ کیا گیا ہے، بہت زیادہ جس کے اوپر بات کی گئی ہے، بہت زیادہ جو چیزیں جس کے اوپر لائی گئی ہیں، بیسیکلی جو رول ماڈل جس پر کریٹ کیے گئے ہیں، وہ عورت کا کردار ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر عورت کا کردار، ہمارا میڈیا پہ در پہ ڈرامے اس پہ بناتا ہے، ہمارا میڈیا پہ در پہ اس کے اوپر بات کرتا ہے، اسی کے اوپر ٹاک شوز لے کے آتا ہے، اسی کے اوپر رول ماڈلز لے کر آتا ہے، اور اسی کے اوپر بے شمار چیزیں لے کر آتا ہے تاکہ ہماری عورت کو، ہماری خاتون کو پہلے نمبر پہ تو وہ گھر سے باہر نکالے، وہ باہر گھر سے نکال کر اس کو معاشرے کے اندر، اس کو سوسائٹی کے اندر، اس کو سماج کے اندر اس کو ایک اپروچیبل چیز بنا دے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اپروچیبل۔ اصل جو مسئلہ ہے اس پوری سوچ کو، پوری تھاٹ کو، پورے مائنڈ سیٹ کو، وہ اپروچ کا مسئلہ ہے۔ تو اس کو اپروچیبل بنا دے پہلی بات، اور ہماری عورت کو یہ شعور دے کہ وہ بہت زیادہ پسی ہوئی ہے، اس کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے، اس کے حق اس کو نہیں مل رہے، اس کی بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں موجود بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں، کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہر جگہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو اس کو اس چیز کا ادراک جا بجا دینا اور اس کے اوپر پھر رول ماڈلز کو لے کر آنا، یہ ہماری میڈیا کا خصوصی ایک ایجنڈا ہے۔ اس کے اوپر ظاہر فنڈنگ بھی ملتی ہے، اس کے اوپر پیسے بھی ملتے ہیں، اس کے اوپر پوری کی پوری جو انڈسٹری ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے جو انسپائر ہے، وہ پاکستان کے اندر بھی پوری لابی اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایک سکرین شاٹ ہے، یہ آپ اس کو ذرا دیکھیے، اس کو پڑھیے۔ یہ ہم ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ چل رہا ہے انسپیکٹر سبیہا کے نام سے۔ یہ ڈرامہ ظاہرہ عورت کے اوپر، اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ عورت ہے، اور عورت ہی کے اوپر یہ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر یہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اور یہ جو پوسٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ہم ٹی وی کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوئی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک کلپ انہوں نے اس ڈرامے کا چلایا ہے۔ اس کے اندر عورت کر یہ رہی ہے کہ وہ نشانے بازی کرتی ہے، ساتھ اس کے کچھ مرد کھڑے ہیں، لیکن اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے کہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جو دوسرا سکرین شاٹ آپ نے ملاحظہ کیا، اس کے اندر بھی مرد کو اور لفظ عورت کو بہت زیادہ ایک پرومیننٹ کر کے پیش کیا گیا ہے، اور پوری سائیکی جو اس ڈرامے کی ہے، جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے، یہ اور بہت ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھا کریں گے، جو اس کے اوپر رکھا ہے،
اس کے آپ کے سامنے ہم نے جو رکھا ہے یہ پورا ڈرامہ ہی بیسیکلی اس ساری چیز کے اوپر ہے. یہ ایک عورت کو ایک نیا آئیڈیل دینے کے لیے یہ ڈرامہ ہے. میں اس کے اوپر بات بہت زیادہ نہیں کروں گا. میں کچھ سوالات اٹھانا چاہتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمیں یہ اس ڈرامے کے ذریعے سے پوری سوسائٹی کو اور خاص کر عورتوں کو یہ کیوں باور کرایا جاتا ہے کہ مرد اور عورت بیسیکلی برابر ہے. ظاہر ہے وہ برابر ہے, ان کے حقوق برابر ہیں, ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ وہ برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی, اور معاشرے کے اندر بھی پرسن ٹو پرسن وہ برابر ہیں. اور عورت کا مقابلہ مرد کے ساتھ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں یہ مقابلے بازی کی فضا پیدا کرنے کی کوئی سازش نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں عورت کو اور مرد کو آمنے سامنے لا کر ایک پورے گھر کو ایک دنگل, پورے گھر کو ایک میدان جنگ, پورے گھر کو ایک رزم گاہ بنانے کی یہ سازش نہیں ہے؟ یہ عورت کو اس طرح سے پیش کرنا اور مرد اور عورت ان دونوں کو اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ آپس میں مقابلہ ہے, ان کا کوئی مقابلہ ہے ہمارا؟ عورت ایک الگ اس کی بنیاد ہے, وہ ایک الگ نفس ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, اس کی ایک اپنے جسم کے تقاضے ہیں, اس کی ایک اپنی بناوٹ ہے, اس کی شکل اپنی ہے, اس کے جذبات مرد کے جذبات سے بالکل مختلف ہیں, اس کی سوچ مرد کی سوچ سے بالکل مختلف ہے, اس کی بناوٹ مرد کی بناوٹ سے بالکل مختلف ہے. دیکھیں, عورت کو تو داڑھی مونچھ نہیں آتی, مرد کو داڑھی مونچھ آتی ہے. عورت کو جو ہے وہ بچے پیدا کرتی ہے, مرد بچے پیدا نہیں کرتا. عورت کے لیے وہ نازک ہے, وہ نرم ہے, اور مرد سخت جان ہے, وہ کام کرتا ہے, وہ باہر معاشرے میں نکل کر کام کرنے کے لیے وہ بنایا گیا ہے. تو ان دونوں کی بناوٹ کے اندر فرق ہے, اس کی بناوٹ کے اندر بھی فرق ہے, اس کی بناوٹ کے اندر بھی فرق ہے. اس کے ذمے اور کام ہے, اس کے ذمے اور کام ہے. چونکہ اس کی جسم کی بناوٹ اور ہے, اس کے جذبات مختلف ہیں, اس کا جو بناوٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور اس کی اپیرنس مختلف ہے, تو اس کے ذمے جو کام ہے وہ بھی نرم کام ہے, وہ بھی آسان کام ہے, وہ بھی ایک جو مختلف قسم کا کام ہے, جو بیسیکلی ایک سہولت پسند کام ہے, وہ اس کے ذمہ ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر, میں اسلامک پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں, جو مرد ہے اس کی جو بناوٹ ہے وہ سخت جان ہے, وہ سخت کام کرنے کے لیے اس کی برداشت زیادہ ہے, اس کا جذبہ جو ہے وہ اور قسم کا ہے. وہ مہینے کے اندر اس کو نمازیں معاف نہیں ہوتی, اس کو نمازیں معاف ہوتی ہیں. اس نے تو مرتے دم تک, جب تک وہ مرے گا نہیں بیچارہ, اس نے نماز پڑھنی ہے. وہ سخت کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کی شیپ مختلف ہے, اس کو داڑھی مونچھ آتی ہے, اس کو تو داڑھی مونچھ نہیں آتی. اور وہ جتنے بھی باہر کے کام ہیں وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے, اور اس کے ذمے ہے وہ کام. اس کو اور رول ملا ہے, اس کو اور رول ملا ہے. تو ہمیں ان ڈراموں کے ذریعے سے خصوصاً ہماری عورت کو یہ کیوں باور کرایا جاتا ہے کہ اس کا جو بھائی ہے, اس کا جو باپ ہے, اس کا جو شوہر ہے, اس کا جو بیٹا ہے, وہ اصل میں اس کا مد مقابل ہے, وہ اصل میں اس کے ساتھ مقابلے میں ہے. بھئی کس چیز سے مقابلے میں ہے؟ ان کا مقابلہ آپس میں بنتا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو گھروں میں فضا ہوتی ہے, ہمارے ہاں گھروں میں فضا ہوتی ہے اعتماد کی, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی, ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کام یہ کرے گا, کچھ کام یہ کرے گی, کچھ اس کے ذمہ ہے, کچھ اس کے ذمہ ہے. جن کاموں میں یہ آگے ہے یہ کرے گا, جن کاموں میں یہ آگے ہے یہ کرے گی. کچھ چیزیں اس کے ذمہ ہیں, کچھ چیزیں اس کے ذمہ ہیں. جو سخت کام ہے وہ یہ کرتا ہے. ہمارے گھروں میں میری اپنی بیوی ہے, کوئی سامان اٹھانا ہوتا ہے, وزنی سامان, تو وہ مجھے کہتی ہے سنیں جی یہ سامان اٹھا دیں, یہ بیگ اٹھا دیں. وہ پانی کولر میں ڈالنا ہے تو وہ مجھے کہتی ہے بھائی پانی آپ کولر میں ڈال دیں. تو میں کہتا ہوں تم بھی کولر, وہ نہیں کر سکتی, وہ پانی کولر میں نہیں ڈال سکتی, وہ سخت کام نہیں کر سکتی. اور جو بھی نرم کام ہے وہ اس کے ذمہ ہے, وہ کرتی ہے, وہ گھر کی اس کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے. تو بیسیکلی یورپ یہ چاہتا ہے کہ عورت کا اور مرد کا وہ رول چینج کر دے. ان کا جو سوسائٹی کے اندر رول ہے وہ اس رول کو چینج کر دے, وہ رول کو بدلنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات کروں, دیکھیے وہ عورت کو ایک سینس آف جو احساس کمتری ہے جسے کہتے ہیں, وہ اس کو دینا چاہتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ تم ترقی کرو. ترقی کرنے میں اس کو لباس جو اس کو پہنایا جاتا ہے وہ لباس مرد کا لباس ہے. ترقی کرنے میں جو اس کو لباس دیا جاتا ہے وہ پینٹ کوٹ کے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ پینٹ کوٹ پہنو گی تو تمہاری آزادی جو ہے نا وہ ذرا زیادہ ہوگی.
یہ اس کو یہاں پہ احساس کمتری دے رہے ہیں، اس کا لباس ہی ہو رہا ہے، اس کا لباس ہو رہا ہے. کبھی مردوں نے بھی عورت کا لباس پہنا ہے، کبھی مرد بھی گھاگھرا پہن کے باہر نکلے ہیں، کبھی سرخی پاؤڈر لگا کے مرد پہ، اور اس کی شان میں اضافہ ہوا اور لوگوں نے سے کہا ہوا واہ واہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. جب بھی مرد باہر نکلے گا اس طرح کی تو اس کو جو ہے نا وہ ہجڑا کہا جاتا ہے، خسرا اس کو کہا جاتا ہے، تیسری نسل اس کو کہا جاتا ہے، تیسری جنس اس کو کہا جاتا ہے، برا منایا جاتا ہے، اور یہ واقعتاً بری بات ہے. تو اگر یہ بری بات ہے تو کیا یہ بری بات نہیں ہے؟ عورت مرد کی جب چیزیں پہن کے نکلے گی تو کیا یہ بری بات نہیں ہے؟ تو ہمارے ہاں میڈیا خاص کر اور ڈرامہ خاص کر ہماری عورت کے لیے زہر قاتل اس لیے ہے کہ وہ اس کا رول چینج کرنا چاہتا ہے، اور یہ رول بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے آرام سے، بڑی ترتیب کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں جو ہمارا بیسیکلی فیملی سسٹم ہے اس کو ایک رزم گاہ جو ہے نا وہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ پورے کا پورا رول چینج ہو جائے، اور جو ترتیب یورپ کے اندر ہے وہی ترتیب ہماری سوسائٹی کے اندر آ گئی. یورپ کے اندر جو ترتیب ہے اس میں تو شادیاں نہیں کرتے لوگ، اس کے اندر تو جو ہے وہ لوگ آگے عورت اور کام کرتی ہے، مرد اور کام کرتی ہے، دونوں کماتے ہیں. تو سوسائٹی کے اندر بھی کیا آپ یہی رواج دینا چاہتے ہیں؟ کیا عورت کے اوپر آپ ڈبل بوجھ لادنا چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے بھی کام کرے، وہ باہر کے بھی کام کرے، وہ گھر کے مرد کو بھی خوش کرے، وہ باہر کے مرد کو بھی خوش کرے؟ تو میرا سوال اصل میں جو بیسیکلی میں سوال اٹھانا اور آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ سوال دیکھیں، یہ سوال اٹھائیں، اس سوال کا جواب دیں، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ آپ کو یہ چیزیں کیوں بتائی جاتی ہیں. یہ آئیڈیل جو آپ کے سامنے کریٹ کر کے دیا جا رہا ہے، وہ اس کی ہیومن اپیرنس جو بنائی جا رہی ہے خاتون کی، وہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ کیا ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ بینگ اے مسلم کیا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے؟ کیا ازواج مطہرات نے یہ کیا ہے؟ کیا بعد کی عورتوں نے یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب ایک روایت موجود ہے، ہمارے ہاں جب ایک رول موجود ہے، اور وہ رول آج سے 300 سال پہلے عورت کا کوئی اور رول ڈیفائن نہیں ہوا تھا. عورت کا یہی رول تھا کہ وہ گھرداری کو سنبھالتی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ باہر بھی ظاہر ہے نکلتی ہے. پورا اس کا ایک رول شیپ کر کے اس کو دیا، اور اس کے اوپر وہ خوش تھی، اس کے اوپر وہ ناخوش نہیں تھی. ہمارے ہاں گھروں میں عورتیں خوش ہیں، ہمارے ہاں گھروں میں عورتیں جو ہے وہ اپنے رول کے ساتھ بالکل سیٹسفائی ہیں، دے آر ویری گڈ. آپ اس کو کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مقاصد اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس ڈرامہ اور اس کے ذریعے سے کئی اور ڈرامے ہیں کہ جو آپ عورت ہی کو فوکس کر کے بنا رہے ہیں. اس کے پیچھے بیسیکلی لاجک کیا ہے؟ آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ سوال بھی اٹھا رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے یہ کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں پاس موجود ہیں، جب یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ایک ان کا رول موجود ہے، اور یہ رول ظاہر ہے ڈیوائن رول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رول دیے گئے ہیں، تو اس کے اندر اس کو مقابلے بازی کی کیوں فضا قائم کی جا رہی ہے؟ کیوں اس کو آپ کے سامنے اس طرح سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو جائے، ہمارے گھروں میں رزم گاہ بن جائے، ہمارے گھروں میں مقابلہ جات ہو جائے، اور عورت اور مرد کا آپس میں، میاں اور بیوی کا آپس میں، بہن اور بھائی کا آپس میں، اور ماں اور بیٹے کا آپس میں وہ مقابلہ شروع ہو جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ اس کے اثرات دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے اثرات کیا ہیں اس کے. تو آپ کے سامنے یہ ساری بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، آپ کے کان جو کچھ سنتے ہیں، آپ کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، اس کو احتیاط سے دیکھیے. اپنے گھر میں، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اور خود آپ ظاہرہ خواتین بھی اس کو سنتی ہیں، تو خود آپ اس کو دیکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں کہ یہ آپ کو کیوں دکھایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. کروڑوں اربوں روپے لگا کر یہ جو پوری انڈسٹری ڈرامے کی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے بیسیکلی اس کے ذریعے سے مقاصد کیا لینا چاہتے ہیں. اس کا جو سب سے پہلا اثر ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلے اس پہ بات کریں گے اگلی نشست میں. سب سے پہلا اثر جو اس کا ہو رہا ہے وہ ہماری ڈائیورس کی ریشو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے بڑھ رہی ہے. یہ سب سے پہلا اثر ہے. اس کے اوپر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے. آپ کے لیے سوچنے کا سامان ہم نے کیا، اور ہم اس طرح سے آپ کے لیے سوچنے کا سامان کرتے رہیں گے. آپ کی آراء، آپ کی جو کامنٹس ہیں، آپ کی جو سجیشنز ہیں، وہ آپ ہمیں ضرور پہنچائیے. ہمارا فیس بک اور ہمارا جو یوٹیوب لنک ہے اور جو یوٹیوب ایڈریس ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے کامنٹ باکس میں، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے ایڈریسز یہاں پہ موجود ہیں. جزاک اللہ خیر.